سوال: اگر اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو پھر بعض لوگ رزق کی تنگی، قرض اور مالی مشکلات کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ جواب: یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بھی بنایا ہے۔ بعض اوقات انسان کی آزمائش تنگی کے ذریعے ہوتی ہے اور بعض اوقات فراخی کے ذریعے ہوتی ہے۔ مال کی کمی ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی، اور مال کی کثرت ہمیشہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہوتی۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ سوال: اگر کوئی شخص قرض میں ڈوب جائے اور ہر طرف سے راستے بند ہوتے نظر آئیں تو اسے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے مایوسی کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ امید مومن کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلات کا پہلا حل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ نماز کی پابندی، حلال کمائی اور گناہوں سے اجتناب انسان کے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ سوال: کیا قرض سے نجات کے لیے کوئی ایسی دعا بھی موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو؟ جواب: جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت جامع دعا تعلیم فرمائی: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے حلال رزق، مالی آسانی اور مخلوق سے بے نیازی طلب کرتا ہے۔ اس دعا کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال: بعض لوگ دن رات محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے بڑھتا ہے۔ اگر رزق میں برکت نہ ہو تو زیادہ آمدنی بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات گناہ، جھوٹ، دھوکہ، والدین کی نافرمانی یا حقوق العباد میں کوتاہی برکت کو کم کر دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار استغفار کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ سوال: استغفار کا رزق سے کیا تعلق ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، برکت اور رحمت کے حصول کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ سوال: کیا واقعی استغفار انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، کیونکہ استغفار دل کو پاک کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اس کے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے وہ مایوسی سے امید، پریشانی سے سکون اور تنگی سے آسانی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ سوال: رزق کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے؟ جواب: رزق صرف مال نہیں ہے، رزق صحت ہے، ایمان رزق ہے، نیک اولاد رزق ہے، ذہنی سکون رزق ہے، اچھا اخلاق رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑا رزق ہے۔ اس لیے صرف مال کی کثرت نہ مانگی جائے بلکہ برکت والا رزق مانگا جائے۔ سوال: اگر انسان مسلسل مشکلات میں گرا رہے تو کیا اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے؟ جواب: ہرگز نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ آزمائش ہمیشہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ بہت مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات بلند فرمانا چاہتا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھے۔ سوال: بیماری، تکلیف اور آزمائشوں کے دوران مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جواب: یہی وہ اہم موضوع ہے جس پر ہم اب گفتگو کریں گے، کیونکہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس نے بیماری، غم،
پریشانی یا آزمائش کا سامنا نہ کیا ہو۔ سوال: اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو پھر بیماری، تکلیف اور آزمائش کیوں آتی ہے؟ جواب: یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیماری اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔ دنیا آرام گاہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات سے گزارتا ہے تاکہ ان کے ایمان، صبر اور یقین کا امتحان ہو سکے۔ بعض آزمائشیں گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہیں اور بعض بندے کے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے ہر بیماری کو صرف سزا سمجھ لینا درست نہیں۔ سوال: بیماری کے وقت مومن کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے؟ جواب: مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ دوا، ڈاکٹر اور علاج ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقی شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ جملہ مومن کے عقیدے کی بنیاد ہے، اس لیے بیماری میں مایوسی کے بجائے امید اور دعا کا دامن تھامنا چاہیے۔ سوال: کیا بیماری گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہے؟ جواب: جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم یا پریشانی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی تکلیف رائگاں نہیں جاتی، اگر وہ صبر کرے تو بیماری بھی عبادت بن جاتی ہے۔ سوال: صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ جواب: صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس پر اعتماد برقرار رکھنا چاہیے۔ صبر یہ ہے کہ دل میں امید باقی رہے، زبان پر ناشکری نہ آئے، انسان نافرمانی کی طرف نہ جائے۔ قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سوال: قرآن صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچئے، اگر کسی انسان کے ساتھ پوری دنیا ہو تو بھی وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ اسی لیے صبر مومن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ سوال: جب دعا فوراً قبول نہ ہو تو کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: بہت سے لوگ چند دن دعا کرتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت ہے اور عبادت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا ہے، بعض اوقات بہتر وقت کے لیے مؤخر فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات اسی دعا کے بدلے کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اسی لیے دعا اور امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان باقی نہ چھوڑے۔ یہ دعا بیماری کے وقت امید، یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد پیدا کرتی ہے۔ سوال: کیا صرف جسمانی بیماری ہی آزمائشیں ہوتی ہیں؟ جواب: نہیں، کبھی مال کی کمی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اولاد کے مسائل آزمائش ہوتے ہیں، کبھی بے روزگاری آزمائش بن جاتی ہے، کبھی لوگوں کی باتیں اور تانے آزمائش بن جاتے ہیں، کبھی ذہنی پریشانی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے، لیکن ہر آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی موجود رہتی ہے۔ سوال: ذہنی پریشانی اور بے سکونی کا سب سے مؤثر علاج کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی لوگوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور آسائشیں وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے جو شخص نماز، تلاوت، درود شریف اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کا دل آہستہ آہستہ سکون پانے لگتا ہے۔
سوال: اگر انسان لمبے عرصے سے مشکلات میں مبتلا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اسے اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے لیکن اللہ تعالیٰ سے امید نہیں چھوڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جدائی کا غم برداشت کیا لیکن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن قائم رکھا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ آزمائشیں جتنی لمبی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ سوال: بیماری، صبر اور آزمائش کے بعد اگلا اہم سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: جب انسان صحت یاب ہو جائے یا مشکلات سے نکلنے لگے تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آئے گی، کاروبار ترقی کیسے کرے گا۔ سوال: رزق میں برکت اور کاروبار میں ترقی کے لیے سب سے بنیادی اسلامی اصول کیا ہے؟ جواب: اسلام ہمیں سب سے پہلے حلال رزق کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت سے لوگ رزق میں اضافے کی فکر کرتے ہیں لیکن حلال اور حرام کی تمیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تھوڑا حلال رزق بہت زیادہ حرام مال سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی کو عبادت کا درجہ دیا ہے۔ جب انسان دیانتداری، سچائی اور انصاف کے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سوال: برکت اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ جواب: ہر زیادہ چیز بابرکت نہیں ہوتی اور ہر کم چیز بے برکت نہیں ہوتی۔ کثرت کا تعلق مقدار سے ہے جبکہ برکت کا تعلق فائدے سے ہے۔ کبھی انسان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں لیکن سکون نہیں ہوتا، بیماریاں ختم نہیں ہوتی اور خرچے کم نہیں ہوتے۔ دوسری طرف بعض لوگوں کی آمدنی محدود ہوتی ہے لیکن ان کے گھر میں سکون، محبت اور اطمینان ہوتا ہے، یہی برکت ہے۔ سوال: کاروبار میں برکت ختم ہونے کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، وعدہ خلافی کرنا، سودی معاملات میں پڑ جانا اور لوگوں کے حقوق دبانا ایسی چیزیں ہیں جو برکت کو ختم کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر انصاف اور دیانتداری کی تاکید کی گئی ہے۔ جب بندہ دوسروں کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ سوال: کیا سچ بولنا واقعی کاروبار میں کامیابی کا سبب بنتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایمانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں دیانت دار تجارت کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کسی چیز میں نقص کوئی موجود ہو تو اسے چھپانے کے بجائے واضح کرنا چاہیے۔ وقتی طور پر شاید نفع کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سوال: کیا صدقہ مال کو کم کرتا ہے؟ جواب: عام سوچ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے لیکن اسلام اس کے برعکس تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو مختلف صورتوں میں اس کا بدل عطا فرما دیتا ہے، کبھی بیماریوں سے حفاظت کی صورت میں، کبھی غیر متوقع رزق کی صورت میں اور کبھی گھریلو برکت کی صورت میں۔ سوال: اگر کسی کے پاس زیادہ مال نہ ہو تو کیا وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، کسی پریشان شخص کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتانا صدقہ ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا صدقہ ہے، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام انسان کو ہر حال میں خیر بانٹنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال: توکل کا صحیح مطلب کیا ہے؟ جواب: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب کوشش چھوڑ دینا ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ انسان پوری کوشش کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ کھیتی کرنے والا کسان بیج بھی بوتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن فصل اگانے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ اپنے رب پر رکھتا ہے۔ سوال: اگر کاروبار بار بار ناکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: ناکامی ہمیشہ اختتام نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات کامیابی کی تیاری ہوتی ہے۔
بہت سے لوگ ایک ناکامی کے بعد ہمت ہار دیتے ہیں، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے کامیاب لوگوں نے متعدد بار ناکامیاں دیکھی ہیں۔ مسلمان کو جائز اسباب اختیار کرتے رہنا چاہیے، دعا جاری رکھنی چاہیے اور مایوسی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سوال: رزق کے دروازے کھولنے والے اہم اعمال کون سے ہیں؟ جواب: نماز کی پابندی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلح رحمی، استغفار، صدقہ، حلال کمائی اور شکر گزاری ایسے اعمال ہیں جو رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوال: شکر گزاری کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جواب: شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانے، اس کا اعتراف کرے اور انہیں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ آنکھیں ملی ہیں تو انہیں حرام سے بچایا جائے، زبان ملی ہے تو اسے جھوٹ اور غیبت سے محفوظ رکھا جائے، مال ملا ہے تو اسے جائز کاموں میں خرچ کیا جائے۔ یہی حقیقی شکر ہے۔ سوال: جب رزق، کاروبار اور مالی معاملات درست ہونے لگیں تو انسان کو اپنی زندگی کے کس اہم پہلو کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ جواب: اسے اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنی والدین اور اپنے خاندان کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ دنیا کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی گھر کا سکون ہے۔ بہت سے لوگ مال تو کما لیتے ہیں لیکن اپنے گھروں میں خوشی اور اطمینان پیدا نہیں کرتے۔ سوال: بہت سے لوگوں کے پاس مال، کاروبار اور دنیاوی سہولتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے گھروں میں سکون نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: گھر کا سکون صرف مال سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگر مال ہی سکون کا ذریعہ ہوتا تو دنیا کے تمام مالدار لوگ سب سے زیادہ خوش ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ گھریلو سکون محبت، احترام، برداشت، حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے پیدا ہوتا ہے۔ جب گھر کے افراد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، اور جب حقوق پامال ہونے لگتے ہیں تو آسائشوں کے باوجود بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ سوال: گھر میں برکت پیدا کرنے کا سب سے اہم طریقہ کیا ہے؟ جواب: گھر میں نماز اور قرآن کا ماحول پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نماز، تلاوت قرآن اور ذکر الہی ہوتا ہے وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور شیطان کے اثرات کم ہوتے ہیں۔ گھر کی اصل خوبصورتی مہنگے فرنیچر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے۔ سوال: میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کا اسلامی اصول کیا ہے؟ جواب: اسلام محبت کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ بعض لوگ باہر بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن گھر میں سخت مزاج بن جاتے ہیں، حالانکہ اصل امتحان گھر کے اندر ہوتا ہے۔ نرم گفتگو، معاف کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا اور غلطیوں سے درگزر کرنا ازواجی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے۔ سوال: اگر گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: سب سے پہلے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند نرم الفاظ سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ضد اور انا انہیں بڑھا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے وقت خاموش رہنے، وضو کرنے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جو شخص اپنے غصے کو قابو میں رکھ لیتا ہے وہ بہت سے گھریلو مسائل سے بچ جاتا ہے۔ سوال: اولاد اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ جواب: اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ مال اور جائیداد دنیا میں رہ جاتی ہے لیکن نیک اولاد والدین کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے اسلام صرف اولاد کی خواہش نہیں بلکہ نیک اور صالح اولاد کی دعا سکھاتا ہے۔ سوال: نیک اولاد کے لیے قرآن ہمیں کون سی دعا سکھاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دعا مذکور ہے کہ ربی حب لی من الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔
یہ مختصر دعا ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑی امید رکھتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تھی۔ سوال: اولاد کی بہترین تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جواب: اولاد صرف نصیحت سے نہیں بلکہ مثال سے سیکھتی ہے۔ اگر والدین سچ بولیں گے تو بچے بھی سچ بولنا سیکھیں گے۔ اگر والدین نماز کی پابندی کریں گے تو بچوں میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ اگر گھر میں جھوٹ، غیبت اور بد زبانی ہوگی تو اولاد بھی انہی چیزوں کو معمول سمجھنے لگے گی۔ اسی لیے تربیت کا آغاز والدین کی اپنی اصلاح سے ہوتا ہے۔ سوال: والدین کی خدمت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ جواب: قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کے حقوق اسلام میں کتنے عظیم ہیں۔ والدین کی خدمت صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ سوال: اگر والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے نام سے صدقہ کیا جائے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ادھورے نیک کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام اعمال والدین کے ساتھ وفاداری اور محبت کی علامت ہیں۔